حضرت عمر کی شہادت۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 بڑے خلیفہ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے کہ اچانک زلزلہ آیا اور پہاڑ ہلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، لیکن حضرت عمر اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ بھول سکے، اور اپنی پوری خلافت کے دوران وہ صرف ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت بھی ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آئے۔ آپ کی یہ بات سن کے لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے کہ اے امیر المومنین، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرب کی ساری جنگیں تو ختم ہو چکی ہیں، مدینہ جو دنیا کی سب سے سیف سٹی ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو کیسے شہید کرے گا؟ تو آپ کہتے اگرچہ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن حضرت عمر کی شہادت کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے آپ نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنائی تھی، اتنی بڑی سلطنت کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی بھی اتنی بڑی سلطنت نہ بنا سکا۔ عمر کی سلطنت سکندر اعظم اور فرعونوں کی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت تھی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا میں حضرت عمر کو صرف عمر کہا جاتا ہے، تاکہ اسکندر اعظم کی سلطنت بھی حضرت عمر کی سلطنت کے آگے کچھ نہ تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کا یہ ریکارڈ اگلی 3 صدیوں تک کوئی نہ توڑ سکا۔ حضرت عمر کی خلافت کے کاموں میں سے سب سے بڑا کام فرعونوں کے شہر ایجپٹ کو فتح کرنا تھا، جو اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل علاقہ تھا۔ اب جب مسلمانوں کی ساری توجہ ایجپٹ کی طرف تھی، ادھر جرمن بادشاہ کو ریلیکس ہونے کا تھوڑا ٹائم ملا، اور اس نے اس ٹائم کا فائدہ اٹھا کے اپنے جرنیلز اور لوگوں کو آخری خط بھیجے اور کہا کہ اگرچہ اب بھی تم نہ جاگے تو عمر ہماری 800 سال پرانی پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد پرشین امپائر کی عوام تلواریں اٹھا کے ہر طرف سے بہت بڑی فوج بنانے لگی مسلمانوں سے آخری جنگ کرنے کے لیے۔ جب مدینہ میں خلیفہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی ساری فوج کو ایک جگہ پر جمع کریں گے اور پرشین امپائر سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جائیں۔ لیکن ایسا کرنے سے ان کے بہت بڑے منسٹر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور کہا کہ اگرچہ ہم مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ پر جمع کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رومن امپائر ہم پر دوبارہ حملہ کر دیں۔ حضرت علی کی یہ بات خلیفہ حضرت عمر کو بہت پسند آئی، تو انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت علی کی رائے قبول کر لی اور ہر علاقے سے چھوٹی چھوٹی فوجیں جمع کر کے پرشین امپائر پر حملہ کیا، اور پھر اسی طرح مسلمان پرشین امپائر کے قلعوں کو فتح کرنے لگے، جن میں سے ایک قلعے کی کہانی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس قلعے کے لیڈر کا نام ہرمزان تھا، جو اس وقت پرشین امپائر کا بہت طاقتور جنرل تھا، اور اس کے شہر کو مسلمانوں نے بڑی مشکل کے ساتھ فتح کیا۔ لیکن یہ شہر فتح ہونے کے بعد ہرمزان مسلمانوں سے بھاگنے لگا، مسلمان اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے یہ اپنے شہر کی ایک بہت اونچی بلڈنگ پر چڑھ گیا اور زور زور سے چیخنے لگا کہ میرے پاس 100 تیریں ہیں اور ان 100 تیروں سے میں آپ پر حملہ کروں، اور میری ایک شرط ہے، اگرچہ مسلمان مجھ سے وعدہ کریں کہ وہ مجھے حضرت عمر کے پاس لے کر جائیں گے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ ہرمزان کو پکڑا اور سیدھا مدینہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ ہرمزان پہلی بار مدینہ میں داخل ہوا تو اس کا خیال تھا کہ خلیفہ عمر کا بہت بڑا محل ہوگا اور ایک بہت بڑے دربار میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ اور ایک سادہ سے گھر میں زمین پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ کر ہرمزان نے کہا کہ خلیفہ کے گارڈز کدھر ہیں، لیکن اسے بتایا گیا کہ خلیفہ عمر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے خلیفہ کو کہا کہ یہ پرشین امپائر کا ایک بڑا جرنیل ہے، یہ آپ سے ملنے آیا ہے، لیکن خلیفہ نے کہا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس نے بادشاہ والے کپڑے پہنے ہوئے، اسے بولو جاؤ اپنے کپڑے بدل کر آؤ۔ اور جب وہ کپڑے بدل کر آیا تو تب حضرت عمر نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ سے اتنے مسلمان شہید ہوئے تھے کہ حضرت عمر اسے سزا دینے کا سوچ چکے تھے۔ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آتے ہی ہرمزان نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ جب اسے پانی دیا گیا تو اس نے سب کے سامنے خلیفہ عمر سے کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیوں تب تک مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جیسے ہی خلیفہ عمر نے اس کی بات مان لی اور اس نے یہ پانی زمین پر گرایا اور کہا میں نے پانی پیا ہی نہیں،
انفیکٹ میں یہ پانی پی ہی نہیں سکتا اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ جس کے بعد ہرمزان نے جلدی سے اسلام قبول کر لیا اور اسی طرح مدینے میں اس نے اپنی جان بچا لی۔ خلیفہ عمر نے یہ دیکھ کر ہرمزان کو معاف کر دیا، لیکن انہیں پتا تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ پوری برجن امپائر کا آرمی چیف ہونے کی وجہ سے اسے سلطنت کے کونے کونے کے بارے میں پتا تھا۔ لیکن خلیفہ عمر کو اس بات کا پتا نہیں تھا کہ یہی ہرمزان ان کی شہادت کے لیے ایک دن بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ ہرمزان کی گرفتاری کا جب جرمن امپائر کو پتا چلا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ یہ بات جرمن امپائر کے لیے بہت بڑی بے عزتی کا باعث تھی۔ انہوں نے مزید تیزی کے ساتھ اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی۔ آخر کار جرمن امپائر سے ایک بہت بڑی فوج جمع کر کے ایران کے ایک شہر میں مسلمانوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے کہ جرمن امپائر سے فوج جمع کرنے کی خبر خلیفہ عمر تک کس نے پہنچائی؟ پرانے گورنر سعد بن ابی وقاص نے یا نئے گورنر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفہ عمر کو جب اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اپنے سارے منسٹرز کی میٹنگ بلائی اور پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کو خود ایک بہت بڑی فوج لے کر جرمن بادشاہ سے آخری لڑائی لڑنے جانا چاہیے، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، خلیفہ کو مدینہ میں رہ کر کسی اور کو بھیجنا چاہیے۔ اور حضرت عمر نے ایک بار پھر حضرت علی کی رائے کو پسند کیا اور 30,000 کی فوج جمع کر کے لڑائی لڑنے کے لیے بھیج دی اور بڑی مشکل کے ساتھ مسلمان یہ جنگ بھی جیت گئے۔ یہ جنگ بہت بڑی خطرناک تھی، اس میں بہت ہی زیادہ لوگ مارے گئے۔ نعمان بن مکرم جو مسلمانوں کے جرنیل تھے وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے یہ جنگ تو جیت لی، لیکن جنگ جیتنے کے بعد ان کی تقدیر بدل گئی۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک فیروز کو گرفتار کیا جس نے آگے جا جنگ کے بعد اس کا نام ابو لولوا رکھا گیا۔ فیروز تمام غلاموں سے مختلف تھا۔ اس وقت یہ لوہار کا کام بہت اچھے سے کر لیتا تھا۔ اس کا کام دیکھ کر اس کا مالک اسے مدینہ لے آیا۔ مدینہ میں یہ اپنے مالک کے لیے لوہے کا کام کرتا تھا اور فیروز یعنی ابو لولوا پھر اسی وجہ سے مدینہ میں رہنے لگا۔ امپائر میں مسلمان ہر علاقے کو فتح کر چکے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک فوج آذربائیجان اور دوسری تاریخ میں پہلی بار حضرت عمر کی خلافت میں انڈیا کے بارڈر کراس کرتے کرتے پاکستان کے علاقے بلوچستان تک پہنچی اور اسی طرح مسلمانوں نے برجن امپائر کو مکمل کریش کر لیا اور یوں برجن بادشاہ چائنا بھاگ گیا۔ یوں حضرت عمر کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار برجن امپائر کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی یہ خلافت جو پہلے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی اب وہ چائنا اور انڈیا تک پہنچ چکی تھی۔ اور جب خلیفہ عمر کی فوج پاکستان کے قریب پہنچی تو یہ حضرت عمر کی خلافت کے کچھ آخری دن تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ ٹائم پہلے جس غلام کو مسلمان مدینہ لے کر آئے تھے فیروز یعنی ابو لولوا، لیکن وہ وہاں کچھ خوش نہ تھا۔ وہ جب اپنے بچوں کو مدینہ میں دیکھتا تو کہتا کہ عربوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، کہ کاش میں اسی جنگ میں مارا جاتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اور اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت نفرت تھی۔ اور اسی طرح وہ ایک دن خلیفہ عمر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا مالک مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، میں ہر روز اسے اپنی کمائی سے 2 درہم دیتا ہوں۔ اور پھر خلیفہ عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ وہ بولا میں لوہے کا کام کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا یہ تو مناسب قیمت ہے۔ تو فیروز کو غصہ آ گیا اور کہا کہ خلیفہ عمر کا انصاف سب کے لیے ہے سوائے میرے، اور وہاں سے چلا گیا۔ مگر خلیفہ کے دل میں خیال تھا کہ میں اس کے مالک سے بات کروں گا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد خلیفہ نے اسے بازار میں دیکھا اور کہا کہ اے ابو لولوا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک بہت اچھی چکی بنا لیتے ہو، تو کیا میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ گے؟ اس کے دل میں خلیفہ عمر کے لیے غصہ تھا اور اس نے کہا خلیفہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جسے پوری دنیا قیامت تک یاد کرے۔ بات سن کر خلیفہ نے اندازہ لگا لیا کہ فیروز مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ انہوں نے باقی صحابہ کو بھی بتایا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، لیکن اسلام کے قانون کے مطابق آپ کسی کو شک کی بنا پر گرفتار نہیں کر سکتے۔ دھمکی کے بعد خلیفہ نے فیروز کو جانے دیا اور اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ خلیفہ عمر پوری سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی قانون نہیں توڑتے، لیکن فیروز کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ حضرت عمر کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ سب سے پہلے اس نے ایک یونیک خنجر تیار کیا، ایسا خنجر جسے درمیان سے پکڑا جاتا اور سائیڈوں پر اس کے بلیڈ تھے۔ اس نے اپنے خنجر کو ساری رات زہر میں رکھا اور صبح مسجد نبوی میں سب سے پہلے جا کر یہ چھپ گیا اور خلیفہ عمر کا انتظار کرنے لگا۔ اور جب خلیفہ عمر نے اذان سنی
تو وہ مسجد کی طرف آئے اپنی آخری نماز ادا کرنے کے لیے۔ خلیفہ عمر کے آنے سے پہلے مسلمان صفیں بنا کر مسجد میں کھڑے تھے، لیکن انہوں نے سب کو پھر سے کہا کہ بھائی مسلمانوں اپنی صفیں سیدھی کرو۔ ٹھیک اس ٹائم پر جب وہ شہید ہونے والے تھے، مطلب صبح فجر کی نماز کا ٹائم، اس وقت ان کی خلافت پاکستان تک پھیل چکی تھی۔ اگرچہ اس ٹائم کی بات کی جائے تو 25 سے 30 ممالک اگرچہ آپس میں ملا دیا جائے تو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بنتی ہے۔ اور پھر خلیفہ نے نماز شروع کی۔ خلیفہ نے جب نماز شروع کروائی تو فیروز، جسے ابو لولوا بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنے زہریلے خنجر سے خلیفہ کے اوپر 6 وار کیے، اور اس کے بعد خلیفہ عمر زمین پر گر گئے، اور یہ دیکھ کر مسلمان اس کے پیچھے بھاگے، اور جب اسے پکڑا گیا تو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے خودکشی کر لی تھی، مینس کہ اپنے آپ کو اس نے خود ختم کر لیا تھا۔ اب جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ حضرت عمر نے اچانک نماز کیوں روک دی۔ جب ان کو اس بارے میں پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق پر تو حملہ ہو، تو یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور انہوں نے نماز مکمل کروائی۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب خلیفہ عمر کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہی غلام فیروز تھا۔ تو خلیفہ عمر نے کہا کہ الحمدللہ مجھ پر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فیروز نے صرف 2 درہم کی خاطر اتنے بڑے بادشاہ پر حملہ کر دیا؟ اس میں ایک راز کی بات ایک اور تھی کہ فیروز سب سے چھپ کر صرف ایک بندے سے زیادہ ملتا تھا، اور وہ تھا ہرمزان۔ اور وہ خنجر جس سے حضرت عمر کو مارا گیا وہ کچھ دن پہلے لوگوں نے ہرمزان کے پاس دیکھا، جس کی وجہ سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سازش نہ صرف فیروز بلکہ جرمن امپائر کی بھی تھی۔ اور جب مسجد سے اٹھا کر حضرت عمر کو گھر لایا گیا اور گھر پہنچ کر انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے پیٹ میں جانے کے بجائے زخموں سے باہر نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ ہے امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہاں جو لوگ تھے وہ رونے لگے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جس نے رونا ہے وہ یہاں سے باہر چلا جائے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ جو قرضہ میرے اوپر ہے سب سے پہلے اس کا حساب لگاؤ اور مجھے بتاؤ کہ میرے اوپر کتنا قرضہ ہے۔ جب حساب لگایا گیا تو 86,000 درہم کا قرضہ ان کے اوپر تھا، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد فوراً اس قرضے کو اتارا جائے۔ ساتھ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو وہ درہم ہیں جو آپ نے غریبوں اور یتیموں کو دیے تھے۔ لیکن خلیفہ عمر نے انکار کر دیا، اور جس گھر میں وہ شہید ہوئے اس گھر کو بیچ کر ان کا قرضہ اتارا گیا۔ گھر کو خریدا کس نے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ان کے خلیفہ حضرت عمر اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں شروع۔ حضرت عمر کی شہادت کا سن کر مدینہ کے لوگ ایسے رونا شروع ہو گئے کہ جیسے اپنے بیٹے یا اپنے باپ کی موت پر لوگ روتے ہیں، کیونکہ خلیفہ عمر نے اپنی حکومت ایک بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح چلائی۔ جب خلیفہ عمر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنی زندگی کی سب سے آخری خواہش بتائی، اور کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور انہیں بتاؤ کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اور سنو یاد رکھنا کہ عمر کہنا، امیر المومنین نہ کہنا۔ حضرت عمر نے یہ اس لیے کہا تھا کہ کہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلیفہ کا حکم ماننے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھنا چاہی تھی، کیونکہ ان کے کمرے میں ان کے شوہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ابو بکر صدیق یعنی کہ ان کے والد کی قبر تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آج کے دن میں اپنے آپ سے زیادہ عمر کو اس جگہ کا حقدار سمجھتی ہوں۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت